بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم جو پریویس لیکچر کے اندر جو دعویٰ ہم نے ڈرافٹ کیا تھا وہاں سے آگے چلیں گے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو دعوے میں ہم نے جو اس کے مختلف پروز اینڈ کونس یا ڈرافٹ کیے ایک سمپل یا ایک اسٹرکچر اس کا بنا کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. آج اس کا جو ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم بناتے ہیں اسی دعوے کا جو ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ ہم نے ڈرافٹ کیا تھا پریویس لیکچر کے اندر. اس سے پچھلے لیکچر کے اندر اسی کا ریٹن اسٹیٹمنٹ ہم آج بناتے ہیں کہ اس کو کیسے کر جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے سب سے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ جو نیم آف دی کوڈ ہے جو کنٹینٹس ہیں ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اندر یہاں سے بات شروع ہوگی تو وہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے. تو دعوے کے اندر آپ نے کیا لکھا تھا ان دی کوڈ آف سینئر سول جج. تو جواب دعوے کے اندر آپ اس جج صاحب کا نام لکھیں گے یا کوڈ اگر کشمیر کے اندر ہے تو پھر تو ظاہر آپ وہ اگر کوڈ نمبر 1 میں ہے یا 2 میں یا 3 میں تو وہ لکھیں گے. اور اگر پنجاب کے اندر ہے تو پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جس جج کے پاس اب وہ میٹر سب جوڈس ہے. اور وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے میٹر سب جوڈس ہے؟ ظاہر آپ کے کلائنٹ کو نوٹس آئے ہیں اور آپ کے کلائنٹ کو جو نوٹس آپ ریسیو ہوئے ہیں اور جو وہ نوٹس لے کر وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ جناب میرے خلاف کیس ہو گیا, میرے کورٹ میں اپیل ہونا ہے, میرے خلاف جواب دعویٰ دینا, اس نوٹس سے آپ جو اس سمن سے آپ نے جو وہاں اسٹیمپ لگی ہوگی وہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ میٹر کون سی کورٹ میں سب جوڈس ہے اور آئندہ کون سی ڈیٹ پر فکس ہے. یہ دو چیزیں اس پر مینشن ہوتی ہیں. تو فرض کے جی باسط علیم صاحب کی کورٹ میں وہ میٹر جو ہے سب جوڈس ہے تو آپ لکھیں گے ان دی کورٹ آف, اگین ریپیٹ کر دوں کہ اگر پنجاب کے اندر ہے تو پھر ایسے ہے, اگر کشمیر کے اندر ہے تو پھر وہ کوڈ نمبر ہوگا کہ کون سی کوڈ نمبر کے اندر میٹر سب جوڈس ہے. تو ان دی کوڈ آف باسط حلیم لرنر, یہ ایک فاضل, یہ فاضل ورڈ آپ کے نام کے ساتھ بھی لگے گا اور یہ جج کے نام کے ساتھ بھی. جج جب آپ کو مخاطب کرے گا تو لرنر کونسل کر کے کرے گا. لرنر کا مطلب ہے فاضل, اور جب آپ جج کو مخاطب کریں گے تو بھی آپ لرنر کر کے کریں گے. لرنر سول جج, یہ نیم آف دی کوڈ ہو گیا جی. اس کے بعد میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ٹائٹل آف دی سوٹ. ٹائٹل مراد یعنی کہ فلاں بنام فلاں, جس طرح کہ ہمارے کیس کا جو ٹائٹل چل رہا ہے جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ ہے عابد ورسز امجد. عابد ورسز امجد. تو اب آپ کو کمپلیٹ ان کا نام, بلدیت, ریزیڈنسی سارا کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کو نوٹس نہیں کرنے ہیں. جو پہلے نوٹس ہونے تھے وہ نوٹس ہو گئے, آپ بتا تو حاضر ہو گیا, تو دونوں پارٹی کورٹ میں ہیں. اس لیے آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اندر سمپل عابد ورسز, اچھا وہ امجد جو لوگ تھے وہ زیادہ تھے. آپ کو پتا ہے نا کہ وہ امجد تھا سب رجسٹرار کو ہمیں پارٹی میں آیا تھا اور اس کے بعد ہمیں پٹواری حلقے کو بنایا تھا, تحصیلدار کو بنایا تھا, تو زیادہ ہے. تو ہم جو سیریل نمبر 1 پہ تھا اس کا نام لکھیں گے امجد اینڈ ادر, باقی کو اینڈ ادرس کر دیں گے وغیرہ. نیچر آف دی سوٹ, اس کے بعد یہ ٹائٹل ہو گیا, اس کو ٹائٹل کہیں گے. یہ نیم آف دی کوڈ ہو گیا, یہ ٹائٹل آف دی کیس ہو گیا. نیم آف دی کوڈ, ٹائٹل آف دی کیس. اب نیچر آف دی سوٹ کیا تھا؟ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس. اس کو اپن اپلائی کریں گے اور اب آپ یہاں لکھیں گے ریٹن اسٹیٹمنٹ آن بہاف آف. آپ ڈیفینڈنٹ نمبر 1 امجد کو ظاہر کر رہے ہیں یا تحصیلدار کو ظاہر کر رہے ہیں یا پٹواری کو ظاہر کر رہے ہیں. ویسے یہ کہ سرکاری
جو ہے آفیشیل کیپیسٹی کے اندر وہ آ رہے ہیں تو ان کا تو نمائندہ آپ کا سرکاری موجود ہوگا. تو موسٹلی یہی ہوگا کہ آپ ڈیفرنٹ نمبر 1 کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. آپ لکھیں گے ریٹن اسٹیٹمنٹ on behalf of defendant number 1. اس کو آپ جو پھر لرن کر دیں گے. جہاں آپ نے یہ بتایا بیسیکلی کورٹ کو کہ آپ کس کی طرف سے اپنی نمائندگی دے رہے ہیں, کس کی طرف سے یہ جواب. آپ امجد کی طرف سے بھی دعویٰ داخل کر رہے ہیں تو آپ امجد چونکہ اس دعوے کے اندر جو میں دعویٰ جو آپ نے دائر کیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ سیریل نمبر 1 میں فار کرتا تھا آپ نے, اس لیے ڈیفینڈ نمبر 1 لکھ دیا. ڈیفینڈ نمبر 1 تھا ہم وہاں 2 پہ رجسٹرار تھا, 3 پہ پٹواری تھا, 4 پہ تحصیلدار تھا. تو یہ لکھ دیا. اس کے بعد جیسے آپ نے دعوے کے اندر ریسپیکٹفل ایشور لکھتے ہیں تو یہاں بھی ریسپیکٹفل ایشور لکھیں گے. ریسپیکٹفل ایشور یہاں پہ لکھ دیا. یعنی یہ ایک تکریم کے طور پر کورٹ کو مخاطب کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ یہ ورڈ جو وہ مینشن کرتے ہیں. یہ مینشن کرنے کے بعد آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے پریلیمنری آبجیکشنز. جو میں آپ کو جب ریٹن اسٹیٹمنٹ کے کنٹینٹس پڑھا رہا تھا تو میں اس کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاسبل کنٹینٹس کیا ہو سکتے ہیں. اب چونکہ ہم ایک خاص دعوے کے حوالے سے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اور ہم نے اسی سے ریلیٹڈ جو پریلیمنری آبجیکشن بنتے ہوں گے ہم نے جنرل نہیں لکھنے. میں نے اس کے حوالے سے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ یہ سارے کنٹینٹس یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے سارے دعوے کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں, ایسا نہیں کرنا. ان میں سے جو نقص دعوے کے اندر ہوں گے, جو لیگل آبجیکشن لیے جا سکتے ہوں گے وہ آپ نے لینے ہیں. ایسے کٹ کاپی پیسٹ آپ نہیں کریں کہ یہ جو دعوے کے اندر آبجیکشن لیے جاتے ہیں تو بس یہ اٹھا کے ڈال دو, ایسے نہیں. بلکہ یہ ممکنہ آبجیکشن جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے وہی ہوتے ہیں تقریباً, لیکن ان میں سے 1 2 3 جو آپ کے بنتے ہوں گے آبجیکشن وہ آپ نے صرف لکھنے ہیں, اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنے ہیں. تو پریلیمنری آبجیکشن اچھا یہ جب آپ اس کی پیج پر سیٹنگ بنائیں گے نا تو ایک خاص انداز سے اوپر تھوڑی سی جگہ آپ نے چھوڑنی ہے, اس سائڈ میں تھوڑا سا آپ نے جگہ چھوڑنی ہے, اس سائڈ پہ آپ نے تھوڑی جگہ چھوڑنی ہے. ویسے تو ابھی یہ ہے کہ وہ زمانے چلے گئے جب وہ ہاتھ سے ڈرافٹنگ ہوتی تھی, لیکن ابھی موسٹلی جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہی آپ کمپوز کرواتے ہیں. تو کمپوز کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹنگ جو ہے وہ بنی ہوتی ہے, اس سیٹنگ کو جو ہے وہ آپ نے لے کر چلنا ہوتا ہے کہ آپ اس سائڈ پہ حاشیہ جو ہے رہنا چاہیے, اس سائڈ پہ رہنا چاہیے, ٹاپ پہ رہنا چاہیے, باٹم پہ رہنا چاہیے, ایک خاص انداز کے اندر جس سے اس کے نبت اللہ فارمیٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ رہتا ہے, اور دوسرا جو پیج کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ مینٹین رہتی ہے. اور جب آپ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے پیپر کو جو ہے وہ اچھا بنائے گی اور وہ اس حساب سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اچھا کیا آبجیکشن لیا جا سکتا ہے جی؟ اچھا ایک آبجیکشن ایسا ہے جو دعوے کے اندر آپ نے لینا ہی لینا ہے, نہیں لیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ نے دعوے کو مان لیا. وہ ہے کال افیکشن. یہ تو ہر دعوے کے اندر آپ کا آبجیکشن بنے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ مدعی کو کال افیکشن حاصل ہے تو پھر تو آپ نے اس دعوے کو مان لیا, یعنی کہ اس کو دعویٰ کرنے کا جواز حاصل ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں تو اٹ مینس یو آر ایڈمیٹنگ دا کلیئر. تو اگر آپ نے یہ آبجیکشن نہیں لیا تو اٹ مینس یو آر ایڈمیٹنگ دا plaint of the plaintiff. So you must be cautious and care about taking this objection in your written statement that the plaintiff has no qualification to file the extant suit. یہ پہلا آپ کا objection ہے, suit not maintainable in the law. Number 1 کیا آپ کہہ سکتے ہیں that the
یہ کاز اینڈ افیکٹ تو میں بہت ڈیٹیل میں وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے میں ریپیٹیشن نہیں دیتا. کوئی کوشچن اس کے حوالے سے ہوتا ہے آپ لوگ رپورٹ میں. دیٹ دی کاز افیکٹ دیٹ دی پلینٹف سے مراد یہ آبد plaintiff has no cause of action to file the instant suit. Hence, suit is not maintainable in the eye of law and liable to be rejected. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک آپ کا پہلا جو پریلیمنری ریگولیشن کا یہ آپ کا جو ہے وہ بن گیا. تو نیم آف دی کورٹ، جس کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے، دی کورٹ آف باسط علیم 11 civil judge راولپنڈی، عابد versus امجد and others, sued for specific performance, written statement on behalf of defendant number 1 اور respect for issuers. اس کے بعد preliminary objection، اور preliminary objection کے اندر آپ کو پہلا objection جو لیا وہ لیا کہ آپت کو تو بنائے دعویٰ ہی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ شاید وہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن آتی ہو کہ یار یہ کام تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کاز افیکشن حاصل ہے، آج یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کاز افیکشن حاصل نہیں ہے. ایسا نہیں، یہ میں صرف آپ کو ایک سمپل کے طور پر آپ کے ساتھ یہ بات سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ وہ جب میں دعویٰ لکھوں گا تو ظاہر میں اس انداز سے دعویٰ لکھوں گا، اس انداز سے ڈرافٹ کروں گا کہ میں جیسے اس پر بلیو کر رہا ہوں، اور اگر میں ریٹن اسٹیٹمنٹ لکھوں گا تو میں ظاہر اس انداز سے اس کو ڈرافٹ کروں گا کہ جیسے یہ بات صحیح ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں. اگر میں یہ بات پر میرا بلیو نہیں ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے دوسری بات مان لی ہے. اس بات کو ہم نے جو ہے اس میں ڈیفرینشیٹ کے طور پر جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ اور جو آبجیکشنز آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اس کے علاوہ اگر فرض کے لیے پریلیمنری آبجیکشن پہ ہم لکھ رہے ہیں پہلا ہم نے کیا لیا، وہ یو کاز افیکشن سے ریلیٹڈ ہم نے لے لیا. اور اب دوسرا ہم کیا لے سکتے ہیں، سوچ رہے ہیں اگر فرض کیجیے وہ جو اس نے دعویٰ جو ہے لیٹ دائر کیا، ٹائم گزر گیا، 3 سال لمیٹیشن تھی، 3 سال گزر گئے، 3 سال تک دائر نہیں کیا، تو یو کین پٹ یور preliminary objection a ground of limitation کہ that the suit filed by the plaintiff is barred by time. اور اگر فرض کیجیے کہ اس نے یہ جو دعویٰ ہے اس میں کورٹ فیس جو نہیں لگائی، ویلیوشن صحیح نہیں لکھی، 10 لاکھ ویلیو بنتی تھی اس نے 8 لاکھ لکھ دی، تو یہ غلط ویلیو اس نے لکھی ہے، یا کورٹ فیس نہیں لگائی ہے، تو یہ بھی آپ ایک آبجیکشن لے سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جتنے بھی آبجیکشن ہوں گے وہ آپ جو ہے وہ لیتے جائیں گے. تو 2 3 4 جو بھی لیے آپ نے لے لیے. اس کے بعد ایک پیرا آپ ڈالیں گے that the
facts of the case are that. یہ میں ساری فیلنگ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں وائٹ بورڈ پر اس طرح ممکن ہے، صرف آپ کو تھوڑا سا کنسپٹ لینا مقصد ہے. باقی جو سیمپل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس پہ ویب سائٹ میں اس کے مختلف جو دعوے جاتے ہیں وہ وہاں اپلوڈ کروں گا، وہاں سے آپ سمپل ڈیٹیل میں پڑھ لیجیے گا. یہاں صرف آپ ایک اسٹرکچر کو اپنے ذہن میں کس طریقے سے فکس کریں، اپنے اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کریں، کنسپٹ کو جو وہ اپنے کو کلیئر کریں کہ کس طریقے سے یہ جو سیکوینس ہے، یہ جو سکیم ہے، یہ کس طریقے سے بنے گی، ایک دعویٰ جو کس طریقے سے ڈرافٹ ہوگا. تو پریلیمنری آبجیکشن دینے کے بعد 1 2 3 4 5 جتنے بھی آپ کے ہوئے، جب پریلیمنری آبجیکشن والی بات ختم ہوگی تو اس کے بعد نیکسٹ پیرا آپ پڑھیں گے that the brief facts of the case are that. دیکھیں نا، ایک بریف فیکٹس وہ ہے جو مدعی نے بیان کیے، ایک بریف فیکٹس وہ ہے جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آف کورس اگر مدعی والے بریف فیکٹس کو ہی صحیح سمجھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کے اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. بس پھر اس نے جو بات کہی ہے پھر تو بلکہ اس کو کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر کورٹ میں آ بھی گیا تو آپ اس کلیم کو تسلیم کر دیا ہے تو آف کورس کورٹ آپ کو یہی جائیں اس کی بات پوری کر دیں، بات ختم ہو جائے گی. آف کورس کی کنٹروورسی تبھی ہے کہ جب اس کے دیے گئے فیکٹس کو آپ درست نہیں مان رہے ہیں، جو فیکٹس اس نے جو الیج کیے ہیں، جن فیکٹس پر اس نے اپنا کیس کو پلیٹ کیا ہے، اپنا پلینٹف جو ہے نے اپنا پلان جو کورٹ کے اندر فائل کیا ہے، آپ اس کو درست تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو تبھی ظاہر بات ہے آپ یہ مانتے ہیں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ فیکٹس کچھ اور ہیں. اور وہ اور کیا ممکنہ فیکٹس ہو سکتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، یا یہ پوزیشن جب اچھا ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو پلی آپ نے لینی ہے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے لینا ہے. آپ نے سوچ سمجھ کے لینے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے. ڈونٹ بی اے لائر. کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولے، کبھی اپنے کلائنٹ کے لیے، کبھی یہ پروفیشن، یہ اتنا عظیم پروفیشن، ٹھیک ہے، یہ میرے رب کا صفاتی نام، یہ کبھی آپ سے تقاضا نہیں کرتا کہ آپ جھوٹ بولیں. آپ سچ کو تلاش کرنے میں لگے رہیں، یہ آپ کا پروفیشن ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی کیس آپ کو جیت کر، یہ اضافی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کبھی کبھی ضروری ہے آپ کے ساتھ کرنی، کہ بعض اوقات ایک فلمی انداز کے اندر آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید میں نے اسی طرح ریپرزینٹ کرنا ہے اور میں نے جو کورٹ میں جا کے پیش ہونا ہے، گاؤن پہننا ہے، بڑے بڑے میں نے ڈائلاگ بولنے ہیں اور میں نے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ، جس طرح ایک نیگیٹو پبلک کے اندر جو ہمارے بارے میں مشہور بھی ہے. تو یہ نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی بھائی، کیس جیتنا بھی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ you have to basically represent the system of justice. You have to assist the court of law for the dispensation of justice. یہ آپ کی بنیادی طور پر مقصد ہے. کبھی آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جب میں آپ کو یہ بات کہوں کہ آپ یہ موقف لیں، یہ موقف لیں، it does not mean کہ I'm saying to you to speak lie. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو کلائنٹ انفارمیشن دیتا ہے، جس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے کس انداز سے قانونی انداز میں، قانونی اسٹرکچر کے اندر لے کر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اور جس طریقے سے ہمیں، تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ جو فیکٹس آپ نے لینا ہے، جو پلی آپ نے لینی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کہیں ایک بات کر رہے ہوں، دوسری جگہ پہ آپ کوئی دوسری بات کر رہے ہوں. تو یہ آپس میں جب آپ اپنے ہی دعوے کے اندر سے اپنے کنٹروورسی نکال کے لیں گے، اپنے جو ہے وہ ایک طرف آپ نے جب وہ جو پلی لی ہے اس کا رخ جو مشرق کی طرف ہے، دوسری طرف جو لی ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو پھر آپ کورٹ کے اندر جو اپنے کیس کو کیسے پلیڈ کریں گے، اپنے کیس کو کیسے اسٹیبلش کریں گے، کیس کو آپ کیسے پروو کریں گے. تو آپ نے اپنے کیس کا جو ہے وہ بیڑا گھر کر دیا ہے، اس کو اپنے تباہی کر دی، اس کو اپنے نقصان کر دیا اپنے کلائنٹ کا. اس لیے اپنے پلی جو لینی ہے وہ اس طریقے سے لینی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے کلائنٹ کی بات کو پوری توجہ سے سن کے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، پروفیشنل اوبلیگیشن ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے کلائنٹ کی جو بات ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، پوری تندہی کے ساتھ اس پر جو ہے فوکس کریں، اور اس کے بعد جو بات وہاں سے نکلتی ہے اس کو وہ ایک خاص انداز کے اندر سے وہ آپ نریٹ کریں. مثال کے طور پر بریف فیکٹس کے اندر آپ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ جناب ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں تھا، ایگریمنٹ میں نے سائن نہیں کیے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سائن نہیں کیے تو آپ کی یہ پلی بنے گی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو کہ مثال کے طور پر آپ نے سائن کیے ہوئے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے. کل ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے پاس میٹر جاتا ہے اور وہاں سے رپورٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے سائن کیا، تو آپ نے ساری پلی درم کر کے زمین پر گر گئی جو آپ نے اس دعوے کے اندر لی تھی. آپ نے اگر سائن کیے ہوئے ہیں تو
آپ نے ماننا ہے کہ کیے. پھر آپ کے پاس دوسری پلی جو سیکشن 14 آف کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت یہ بنتی ہے کہ یو مسٹ بی your consent which has been defined under section 11 of the contract act 1872 and the free consent has been defined under section 14 of the contract act 1872 کہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے سائن ہوئے ہیں تو کہیں آپ کے سائن جو وہ کوشن سے جبر سے تو نہیں ہوئے, فراڈ سے تو نہیں ہوئے, کہ کہیں آپ سوئے ہوئے تھے کسی جگہ پر, کسی جگہ آپ کا اٹھا کے یاد رکھوا دیا اور سائن ایسے کر دیے, جاری کر دیے, ایسا تو نہیں ہوا کہیں. تو پلی آپ نے پھر وہ لینی ہے جو سچی ہے اور جس کا آپ پروف کر سکتے ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پلی لے لی اپنے جواب دعوے کے اندر کہ بھائی میں نے جو ہے وہ سائن نہیں کیے اور سائن جو وہ کل ثابت ہو گیا جی آپ نے کیے تھے, تو پھر تو سارا کیس آپ کا کیش ہو گیا. تو دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر آپ ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ فراڈ سے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے فراڈ والی پلی لینی ہے, جبر سے ہوئے تو جبر والی پلی لینی ہے, مس ریپرزنٹیشن سے ہوئے تو مس ریپرزنٹیشن والی پلی لینی ہے. تو جو چیز آپ کے ساتھ ہے وہی پلی آپ نے لینی ہے. سچ کو ثابت کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جھوٹ کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, اس پر جو سچ ہوتا ہے اس کے اپنے پاؤں ہوتے ہیں, اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے, اس کی اپنی جو وہ حیثیت اور پوزیشن ہوتی ہے, اور اس میں اندر جو ہے وہ بائی نیچر بھی اللہ تعالیٰ کے ذات جو آپ کی مدد کر رہی ہوتی ہے, آپ کے کیس کو کلیئر کرنے کا پروو کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے. تو آپ نے وہ جو پلی آپ کی بنتی ہے جو آپ دعوے کے اندر وہ کیا لینی ہے کہ جناب یہ جو ایگریمنٹ مدعی نے کیا ہوا ہے, یہ ایگریمنٹ بیسیکلی جب وہ میں فلاں جگہ جا رہا تھا تو اس نے جو گن پوائنٹ میرے پاس کروا لیا یا دھوکہ دہی سے کروا لیا, یا جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں پتا تو میں تو اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں, مجھے تو آپ کی نوٹس آیا تو پتہ چلا کہ اس نے کوئی ایگریمنٹ میرے والے سے منسوخ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو کوئی پراپ دینے کی بات نہیں کی تھی, کبھی بھی میرا اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو وہ جو بات بھی ہے وہ آپ نے اس پیرے کے اندر ڈال دینی ہے. ان ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات اس حوالے سے یہ پیرا آپ کا, یہ چاہے وہ اگر آپ کی بات شارٹ سی ہے تو آپ ایک ہی پیرے میں کر دیں, اور اگر آپ کی بات تھوڑی لمبی ہے تو آپ 2 پیرے میں, 3 پیرے میں, 4 پیرے میں آپ اپنی بات جو ہے وہ کر دیں. تو یہ آپ کے حوالے سے آپ کا کیس جو ہے وہ یہاں پلیڈ ہوگا اس پیرے میں. یعنی پریلیمنیشن کے بعد آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے اپنا جواب دعویٰ دیتے ہوئے جو ممکنہ آپ کے جو عذرات تھے وہ آپ نے لے لیے, کاز افیکشن سے ریلیٹڈ لے لیا, ٹائم بارڈ کا لے لیا, یا جو انڈر اوور ویڈیو کا لے لیا, یا کورٹ فیس کے اندر دستیابی یا جسمانی کا لے لیا. لینے کے بعد اپنے اپنا کیس جو ہے جہاں اس پیرے میں پلیڈ کر دیا. اب جو ہے وہ اس سے اگلے جو بنتا ہے وہ آپ نے جس طریقے سے جہاں ایک ہیڈنگ دی ہے اس طریقے سے جہاں بھی آپ ایک ہیڈنگ دیں گے وہ ہیڈنگ ہوگی پیرا وائز اپلائی. اگر آپ کے ذہن میں ہو میرا پریویس لیکچر تو دیکھیں نا, جب ہم نے دعویٰ ڈرافٹ کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا, ایک سے پیرا نمبر ریسپیکٹفلی شو کرنے کے بعد پیرا نمبر 1 سے ہم نے اپنی بات کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا. جناب یہ اس کے میں درمیان ایگریمنٹ ہوا, پھر دوسرا ہوا, پھر وائلیشن کی, پیسے دیے, قبضہ دیا, نہیں دیا, واٹس مختلف جو پیراز تھے, جو فیکچوئل پیراز جن کی بار بار ریپیٹیشن میں دے رہا تھا آپ لوگوں کو, وہ فیکچوئل پیراز ہیں, ان کو یہاں پیرا وائز آپ نے رپلائی کرنا ہے. اور جس پیرے کا آپ رپلائی نہیں کریں گے, جس پیرے کو آپ ڈینائی نہیں کریں گے, that will be amount or considered as admitted against you. جس پیرے کو آپ تسلیم یعنی کہ اگر ڈینائی نہیں کریں گے, انکار نہیں کریں گے, تو وہ پیرا قانون کی نگاہ میں آپ کے خلاف پڑھا جائے گا, آپ کے خلاف تصور کیا جائے گا کہ آپ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا, تو اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے. پھر ڈینائی بھی آپ نے سمپل ڈینائی نہیں ہے, ایسے نہیں کہ بس یہ میں انکاری ہوں, میں انکاری ہوں, میں انکاری ہوں. ہر پیرے کا ایک اسپیسیفک انداز میں آپ نے ڈینائی دینا ہے, اور وہ ڈینائی ویسے نہیں, میں ڈینائی نہیں, بلکہ ان ڈیٹیل اس کا جواب بھی دینا ہے. اور یہ دس از دا ریکوائرمنٹ آف آرٹیکل 8 رول 3 اینڈ 4. اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ سے جو لا ڈیل کرتا ہے وہ کون سا آرڈر ہے, آرٹیکل 8. آپ سے یہ باتیں میں جو پہلے لیکچر تھے ان کے اندر بڑی ڈیٹیل میں, بڑی ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار یہ چیزیں آپ کو ساتھ بتاتا رہا تھا کہ ذہن میں جو ہے وہ پکی ہو جائے. تو وہ جو ڈینائل کا جو کنسیپٹ ہے, ڈینائل کا جو پرنسپل ہے, دیٹ ہیز بین لیٹ ڈاؤن آرڈر 8 rule 3 and 4. You have to be
furnish this. تو وہ 1 2 3 مختلف جو پیرے ہیں، مثال کے طور پر پیرا نمبر 1 میں آپ نے لکھیں گے کہ that the پیرا نمبر 1 of parent. اب ظاہر ہے parent کے جو پیرا نمبر 1 ہے اس کا جواب دے رہے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ کے اس پیرے میں is incorrect hence denied. اور یعنی کہ وہ پیرا نمبر 1 غلط ہے اور میں اس سے انکاری ہوں. ایکچولی یا فیکچولی یا ریئل فیکٹس آر as we mentioned in para number 4 of the preliminary edition. آپ اس کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں اور جہاں اس بات کو ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہیں. دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ جو آپ اپنا کیس یہاں پرنٹ کر چکے ہیں اس پیرے کے اندر، یعنی preliminary edition کے لاسٹ پیرا کے اندر، تو you can refer that plea in this para or you can reproduce that plea in this para. یعنی کہ وہ جو وہاں پر ہم نے لی ہے اس کو بھی حوالہ اس پیرے پہ دے سکتے ہیں اور اس پہ اندر لی گئی پلی کو اس کے اندر ریپروڈیوس بھی آپ کر سکتے ہیں. دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پیرا 2 3 4 اس کے بعد آپ کے 3 4 5 جتنے بھی ہوئے یہ پہلے فیکچر ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد 3 جو ہے وہ لیگل پیراز شروع ہو جائیں گے. آپ کے 3 لیگل پیراز کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایک جو ہے وہ کاز فیکشن والا پیرا آ جاتا ہے، دوسرا آپ کا ٹیریٹوریل جوریڈکشن والا پیرا آ جاتا ہے. ہاں یہ ٹیریٹوریل جوریڈکشن والی پلی بھی اوپر لی جا سکتی ہے. اگر عدالت کو اختیار سماعت نہیں ہے تو یہ بھی ایک پلی ہے جو اوپر لی جا سکتی ہے کہ جناب اختیار سماعت عدالت کو نہیں ہے. یہ میٹر جو ہے وہ جیلر میں پایا جاتا ہے، یہ میرپور میں پایا جاتا ہے، یہ بمبر میں پایا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ کوٹلی میں پایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ راولا کوٹ میں دعویٰ نہیں دائر کیا جا سکتا یا باغ میں نہیں، جہاں بھی وہ کیس جو ہے سب جوڈس ہے. تو کاز آف ایکشن والا جو پیرا ہے دیٹ مسٹ بی ڈینائڈ. اگر اس کو آپ ڈینائی نہیں کریں گے، اس طرح میں نے پریلیمنری ایڈیشن کے اندر آپ کو بتایا کہ you have to take an objection regarding the cause of action of the plaintiff. If you do not take an objection regarding that, it will be considered as you have admitted the plaintiff filed by the plaintiff. You are getting my point now? اگر اسی طریقے سے اگر آپ اس کے اندر بھی جب آپ یہ پہلا بات ریپلائی کر رہے ہیں یہاں بھی کال فیکشن والی بات کا آپ جواب نہیں دیں گے، اس کو ڈینائی نہیں کریں گے، it will be amount and considered as they have been admitted by you. تو آپ نے جو لکھنا ہے کیا لکھنا ہے کہ that the plaintiff has no cause of action. ٹھیک ہے جی. اس پیرے کو جتنے پیرے نمبر پہ پلان کے اندر کاز فیکشن والا پیرا ہوگا اس کا نمبر یہاں دے کر آپ نے لکھنا ہے کہ that is not that the plaintiff has no cause of action hence denied is incorrect and is denied. اس کے بعد آپ کی ٹیریٹوریل جوریڈکشن ہے وہ اگر مدعی نے اس جگہ پہ دعویٰ دائر کیا ہوا ہے جہاں پہ جب وہ سبجیکٹ میٹر سچویٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو یہ objection لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل ورڈ آپ جو اگر لیگل لکھتے ہیں اس کے ساتھ ایسے لیگل، اور اگر اس نے غلط جگہ پہ دائر کیا ہوا ہے تو پھر آپ یہاں objection لیں کہ جناب کو جوریڈکشن نہیں ہے، اس پیرے کو ڈینائی کریں. اسی طریقے سے جو آپ کا اگلا پیرا ہے اس کا سوٹ ویریشن کا، سوٹ ویریشن اگر اس نے صحیح لگائی ہوئی ہے تو آپ کو objection لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل اس کو ورڈ لیگل لکھتے ہیں کہ یہ پیرا لیگل ہے، بس اتنی بات کافی ہے. نہ آپ اس کو انکار کریں نہ اقرار کریں، بس سمپل ورڈ لیگل لکھتے ہیں کہ ورڈ لیگل ہے، لیجیے ہے لیگل. تو وہ بات جو ہے اس طریقے سے تو وہ بات ہاں آپ کی جو ہے وہ ایٹ اسٹیج آف ٹرائل اور آرگومنٹ اور ٹرائل ایویڈنس جب اس کو کنسیڈر کیا جائے گا دیکھا جائے گا آگے چل کر. تو پھر ایک آخری پیرا ہے اس کا اگر ویلیو یا کورٹ فیس والا، وہ میں نے بتایا کہ اس کو صحیح ویلیو لگائی تو آپ کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈینائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اننیسیسری ڈینائی آپ نے نہیں کرنے ہوتے. آپ نے ایک فیکچوئل بات کرنی ہے، سالڈ بات کرنی ہے، ساؤنڈ بات کرنی ہے، قانون کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے. اور یہ جو بات ہے یہ باتیں ایک پروفیشنل انداز کے اندر میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہی باتوں کو آپ نے پیپر میں بھی لکھنا ہے، لیکن پیپر ایک سٹیپ ہے جس سے آپ ابھی انشاءاللہ اللہ کو اگر منظور ہوا تو ہوپ فلی آپ کا پیپر اللہ کرے گا، کنڈکٹ بھی ہوں گے اور وہ آپ نکل بھی جائیں گے، پاس بھی کر جائیں گے. اسی طریقے سے آپ نے پیپر میں بھی یہ چیزیں اتارنی ہے. ایسے میں کافی چیزیں ہوگی جس طرح میں نے آمد یا آمد کر کے لکھا وہاں آپ نے فرضی نام میں بی سی کا ڈالا ہے،
وہاں آپ نے کسی کا نام نہیں لکھنا. جس طرح میں نے جہاں کورٹ کا نام جج کے صاحب کا نام لکھا تھا آپ نے وہاں کسی کا نام نہیں لکھنا, وہاں فرضی نام ہے BC XYZ MNOP اس طریقے سے کر کے آپ نے اپنی اسٹوری جو ڈیولپ کرنی ہے یا وہ کرنا ہے. چونکہ وہ پیپر میں ہے اس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اسی طریقے سے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں ڈالنی ہے. لیکن پیپر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ ایک پروفیشنل ڈگری لے رہے ہیں, یو آر ناٹ اسٹوڈنٹ آف میٹرک, یو آر ناٹ اسٹوڈنٹ آف BE or MA, کہ آپ نے بس جہاں سے ایک اکیڈمک نالج جو ہے وہ حاصل کرنا ہے, اور اکیڈمک نالج حاصل کرنے کے بعد جو آپ نے اس کو بس کہیں جو وہ آپ نے لگ جانا ہے کس جگہ پر جس دفتر میں اس کو لگ جانا ہے. ایسا نہیں ہے. دس از پروفیشنل ڈگری, اینڈ پروفیشنل ڈگری required much more competency, much more care, intelligence and care, and your devotion and dedication regarding your profession. Whether you are a lawyer, whether you are a doctor, whether you are an engineer, or whatsoever you are, is you must be very much aware about the facts, about the needs and requirements of the profession regarding which you have belonged. You are getting my point now? تو یہ بات اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ اس انداز میں بار بار یہ باتیں آپ کے ساتھ اس انداز سے شیئر کر رہا ہوں کہ پروفیشنلی بھی آپ ان چیزوں کا بہت دھیان سے رکھنا ہوتا ہے, بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. کنفیوز نہیں ہونا ہوتا, کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس کہ اشاش مشاش ماحول کے اندر آپ اپنا انڈرسٹینڈنگ کو جتنا ڈیولپ کریں گے, اپنے کانسیپٹ کو جتنا بہتر کریں گے, تو اتنی اپنی آپ کی یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی امپروو کر دی جاتی ہیں. پھر ایک چیز اور آپ کے ساتھ اضافی بتا دوں, ابھی تو آپ کریں گے اس لیکچر کے ساتھ بھی, اور جو میں سیمپل آپ کو دوں گا وہاں سے بھی آپ کی دعوے پیپر پوائنٹ آف ویو سے تو تیار ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز اور آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کہ آگے چل کر جب آپ اپرینٹسشپ کریں گے, آپ جب کسی وکیل صاحب کا چیمبر جوائن کریں گے, تو آپ نے ججمنٹس پڑھنی ہیں. ان پر بہت ساری ججمنٹس, چاہے آپ کا ڈکلیریشن ہے, چاہے آپ کا جو کینسلیشن کا دعویٰ ہے, چاہے ریکوری آف پوزیشن کا ہے, ریکوری آف منی کا ہے, فیملی سائڈ میں آپ کا مینٹیننس کا ہے, ڈاوری ڈاٹ کا آرٹیکل کا ہے, ڈاور اماؤنٹ کا ہے, واٹس ایور از. تو آپ کو اس کے حوالے سے مختلف جو MLD, PLD, PLJs یا ان کے اندر رپورٹڈ ججمنٹس جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہوتی ہیں, جس کے اندر مختلف جو ڈرافٹنگ آپ لوگوں نے کی ہوتی ہے ان کو مختلف انداز سے کرٹکس کیا ہوتا ہے, ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ کو یا وہ ججمنٹس کے اندر ڈبیٹ ہوئی ہوتی ہیں, وہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوتی ہیں, ان پر جو ہے وہ ایڈوکیٹس جو ہے رسپیکٹیو سائڈس کے, جو دونوں سائڈ کے جو وکلاء ہوتے ہیں ان کے آرگومنٹس آئے ہوتے ہیں, اس پر جو اپیکس کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان پر جو کورٹس کی آبزرویشنز آئی ہوتی ہیں, تو وہاں سے بھی آپ کی یہ بات جو ہے وہ آپ کی جو لیگل برین جو ہے وہ انہینس ہوگا, آپ کو جو لیگل کنسیپٹ ہے وہ بڑھتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے جو ہے وہ اگر آج ایک کیس میں پلی نہیں دی کہ اس کو اس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے تھا, اس انداز سے نہیں کیا, تو کل ہمیں اس انداز سے کرنا چاہیے, اس کے اندر یہ امپرومنٹ ہو سکتی تھی, یہ پلی اضافی لی جا سکتی تھی, یہ بات ہمیں کرنی چاہیے تھی, یہ ہم نے نہیں کی ہے. دیکھیں لوگ آپ کی سب سے کیوں انگیج کرتے ہیں کہ ان کو, اور آپ میں یہی فرق ہے کہ ان کو اس بات کا نہیں پتا اور آپ کو اس بات کا پتا ہے, اسی چیز کی وہ آپ کو چارج دیتے ہیں, اسی چیز کی وہ آپ کو فی پے کرتے ہیں. تو یو مسٹ بی اویئر اباؤٹ دیٹ کہ آپ نے کس انداز سے کیس کو ٹریٹ کرنا, کس انداز سے لے کر چلنا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنی ضروری تھیں. تو 3 لیگل پیراز کے بعد آپ کی آگے جاتے پریئر کلاس, جس طرح آپ نے دعوے کے اندر اپنی پریئر کلاس دیکھی, اسی طریقے سے ظاہر جو دعوے کے اندر بھی آپ کچھ چیز عدالت سے مانگیں گے. دعوے کے اندر تو آپ نے یہ مانگا تھا کورٹ سے جی کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری فرما دی جائے. تو یہاں جو ہے وہ آپ مانگیں گے کہ جو دعویٰ ہے پلیٹف کا, مدعی کا جو دعویٰ ہے اس کو ڈسمس کر دی جائے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہوگا. آپ لکھیں گے in the light of our submission, it is humbly clear that by accepting the instant written statement that the suit of the plaintiff may currently be dismissed with clause under section 35 CPC 1908. یہ بات آپ یہاں جو ہے وہ مینشن کریں گے کہ جو دعویٰ ہے مدعی کا اس کو جو ہے وہ خارج کیا جائے. اور سوائے سے آپ نے وہ کیا مانگنا ہے, ظاہر ہے کورٹ میں آپ تو نہیں گئے ہوئے, کورٹ میں تو وہ آیا ہے, آپ تو اپنا ڈیفینس کرنے آئے ہوئے ہیں. تو ڈیفینس کے اندر آپ نے جو چارج, جو برڈن, جو پلی, جو کلیم اس نے آپ کے خلاف کیا ہوا ہے, ظاہر ہے اس کی آپ ڈسمسل مانگیں گے. اگر آپ ڈسمسل نہیں مانگیں گے تو پھر آف کورس آپ اس کا کلیم تسلیم کریں, تو پھر آپ اس کو دے دیں. تو آپ نے
جو اس انداز سے لکھنا ہے کہ ان دا لائٹ آف اباؤٹ ڈسکشن، یعنی یہ اوپر جواب دعوے کے اندر جتنے ہم نے پریلیمنری آبجیکشن لیے ہیں، فیکچوئل جواب دیے ہیں، یہ ساری باتیں جو اوپر ہو چکی ہیں. ان دا لائٹ آف اباؤٹ ڈسکشن it is humbly prayed that by accepting the instant written statement، یہ جواب دعویٰ جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا وہ the instant written statement, the suit of the plaintiff may currently be dismissed with cast under section 35A CPC 1908. That's it. بس ڈسمس کیا جائے، دعویٰ خارج ہے. اور اسپیشل کہا سے یہ 35 کی مانگتے ہیں. یہ 35 آپ نے سی پی سی کے ٹاپک کے اندر جس دن پڑھا ہوگا، ڈسکس ہوا ہوگا. سی پی سی جن بھی پروفیسر صاحب گورنمنٹ آپ کو پڑھائیں گے یا پڑھا دی ہوگی، لیکن یہ کہ جب کہ میرے برابر آیا تو میں بھی آپ کے ساتھ یہ چیز انشاءاللہ شیئر کروں گا. اس میں مختصر میں اتنی بات آپ بتا دوں کہ یہ اسپیشل کہا سے 35 والی ہوتی ہے، یہ ڈیمیجز ہوتے ہیں بیسیکلی، کہ آپ عدالت سے یہ مانگ رہے ہیں کہ چونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ میرے اوپر کیا تھا اس کو خارج کیا جائے، اور اس سے مجھے تکلیف چاہیے، عذاب چاہیے، ذہنی خوف دیا ہے جو اس کے اوپر جو ہزارہ مل گیا ہے. یہ نارملی ویسے یہ ہماری پریکٹس کے اندر لگتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک پریکٹس میں یہ ہے کہ یہ لکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دل پر جو ہے پریشر جو ہے رہے. یہ کرنے کے بعد پھر یہاں آپ لکھیں گے ڈیفینڈنٹ نمبر 1. آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ آپ ڈیفینڈنٹ نمبر 1 کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس کا آپ جو ہے وہ یہاں حوالہ دیں گے تھرو COUNSEL کونسل. یہاں اس کا سائن کروا دیں گے اور یہاں جو بھی ABC ایڈوکیٹ یا وکیل صاحب کا سائن کروا دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ ایک ویریفیکیشن ڈالیں گے. ویریفیکیشن کے اندر اگین اسی طریقے سے اٹ از ویریفائڈ آن آل دیٹ راولپنڈی یا جیل ہم یا میرپور یا بمبر یا چکوٹری یا راملا کوٹ یا جہاں بھی جو جس جگہ پہ بھی آپ کر رہے ہیں مظفر آباد، اٹ از ویریفائڈ آن اوتھ ایٹ راولپنڈی آن دس ڈے، جس تاریخ میں وہ دعویٰ آپ ڈرافٹ کریں ہر کے جی کے آپ 16 مئی کو کریں تو 16 مئی 2020. that the contents وہاں آپ نے کیا لکھا تھا دعوے کے اندر contents of the threat، یہاں آپ لکھیں contents of the written statement are true and correct to the best of my knowledge and belief and from para number 1 to the factual para دوں گے اور rest of para جو legal ہوں گے اس کے حوالے سے آپ لکھیں گے rest of para are true and correct to the best of my information. یہ کرنے کے بعد یہ میں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں دوبارہ کہ یہ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ وضاحت کر چکا ہوں اس کی. یہاں پھر آپ لکھیں گے ایک دفعہ پھر ڈیفینڈنٹ نمبر 1. اس پر سائن آپ نے صرف ڈیفینڈنٹ کے کروانے، وکیل کے سائن اس پر نہیں ہوتے. اس پر جو ہے وکیل کا آپ جب آپ کمرہ امتحان میں جائیں گے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کر رہے ہوں گے آپ نے یہ ABC ایڈوکیٹ کر کے یہاں ST ڈالنا ہے تاکہ ایگزامینر کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں وکیل کے سائن میں ہے، یہاں بھی آپ نے ST ڈالنا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ کو پتہ ہے بیسٹ اسٹوڈنٹ آف لا کہ یو آر ویری مچ اویئر اباؤٹ دی فیکٹ دیٹ
this is the place of the signature of the defendant number 1 or the plaintiff, whatever the case may be, or this is the place of below the verification which you have done on behalf of written statement on behalf of the defendant, in the defendant on behalf of the defendant, or in the plaintiff on behalf of plaintiff, as the case may be. جو بھی بندہ اس کا نام جہاں اگر پلینٹیف ہے تو پلینٹیف، اگر ڈیفینڈنٹ ہے تو ڈیفینڈنٹ، اور یہاں اس کا ایس ٹی سگنیچر. یہ ایس ٹی آپ نے کمرہ امتحان میں بھی اسی طریقے سے مینشن کرنا ہے تاکہ ایگزامنر کو آپ یہ میسج دے سکیں گے کہ ابھی اباؤٹ دی فیکٹس. تو یہ تھا ہمارا ریٹن اسٹیٹمنٹ جو کہ مکمل ہوا اس کا اسٹرکچر. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. ہم نے تھوڑی سی ریپیٹیشن میں یہاں تک دیا ہوں جتنے لیکچر پڑھے 2 منٹ کے اندر. ہم نے جنرلی انسانی تاریخ سے اپنا احاطہ کیا، اپنی ہسٹری کو دیکھا، پھر علم کی جو اقسام ہیں ان کو دیکھا، ہم نے جو لا کی اقسام ہیں ان کو دیکھا، پھر ہم نے اپنے پارٹیکولر جو ڈگری ہے اس پر لوگوں اپنی تائمہ نظر لگا لی. اس میں پھر اپنے سبجیکٹ کو ہم نے دیکھا. اپنے سبجیکٹ کے اندر اس میں 3 پارٹ دیکھے، پلیڈنگ ہے، کنونسنگ ہے، انٹرپریٹیشن آف سٹیچیوٹ ہے. پھر ہم نے پلیڈنگ کو اٹھایا. پلیڈنگ میں سے جو ہم نے اس کے پہلے ٹاپ آف پلان کو جو ڈیٹیل اس کا اسٹرکچر اس کا کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا. پھر ہم نے ریٹن اسٹیٹمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بات کی، اس کو جو ہم نے پروڈیوس کیا، اس کا اسٹرکچر کیسے بنتا ہے. پھر ہم نے ایک پرپوزیشن اٹھائی اور اس پرپوزیشن یہ جو آفد اور امجد والی اس پر بڑی ڈیٹیل میں جو ہم نے پہلے ایک اگریمنٹ جو ہے وہ ان کے درمیان کریٹ کیا، فرضی اگریمنٹ. اس اگریمنٹ کی بنیاد پر ہم نے ایک دعویٰ ڈرافٹ کیا اور اسی اگریمنٹ کی بنیاد پر ہم نے جو امجد کے بیہاف پر ہم نے ایک دعویٰ جو ہے وہ یہاں ڈرافٹ کیا. اس کا اسٹرکچر دعوے کا کیسے ہوگا، جواب دعوے کا کیسے ہوگا، جو چیزیں میں نے اسٹرکچر پڑھاتے ہوئے کنٹینٹس آف دی پلان پڑھاتے ہوئے آپ کو ساتھ ڈسکس کی، ان کو یہاں آپ کو سامنے لکھ کر بھی ان کو ایلیبریٹ کیا. اسی طریقے سے جو چیزیں میں ریٹن اسٹیٹمنٹ پڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ایلیبریٹ کی، تو آج جو میں نے ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اندر ان کے جو اسٹرکچر ہے ان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایلیبریٹ کیا. تو ٹل یٹ جو ہے وہ یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک اسٹرکچر جو ہے وہ ہم فیملی سوٹ کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بریفنگ دے دوں. باقی انشاءاللہ سیمپل اس کے میں آپ کو یاد ہوگا یہ آج ہمارا اس حوالے سے لاسٹ لیکچر ہوگا جو پلیڈنگ سے ریلیٹڈ ہوگا. آگے اگلا لیکچر ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ ریلیٹ کرے گا اس سے کنونسنگ سے، اور جب کنونسنگ کمپلیٹ ہو تو انشاءاللہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ جس میں گولڈن پرنسپل آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹس ہے، انہیرنٹ پاور آف دی کورٹ ہے، ڈبل جوڈی باڈی کا پرنسپل ہے، ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تو آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ابھی تھوڑا ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر اس کو ہم کیپٹلائز کرتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی بیشی جو رہ گئی ہے اس کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں، اس کو مزید جو کلیئر کرتے ہیں کہ سول سائڈ پہ تو میں نے آپ کو ایک جو دعویٰ ہے وہ بنا کے دکھایا. اسی سائڈس پہ اگر ہم آپ کے پاس بہت سارے اور دعوے ہیں اس طرح کے ریکوری آف پوزیشن پر میں آپ کو بتا چکا ہوں. سیکشن 8, 9, 10 8, 9 کا حوالہ دیا آپ کو، اسپیسیفکلی افیکٹ دیا تھا آپ کو میں نے جو پرماننٹ انجیکشن ہے سیکشن 54 آف دی اسپیسیفک پرفارمنس کا حوالہ دیا. ڈکلریشن کا دعویٰ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سیکشن 42 کا آپ کو حوالہ دیا. یہ سبسٹانٹیو لا کو بھی آپ کو پتہ لگی، اور یہ جو آرڈر 6 رولس، آرڈر 6 آرڈر 7 آرڈر 8 یہ 3 جو ریلیونٹ ہیں، یعنی یہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں. یہ دعویٰ جس لا کے تحت بن رہا ہے وہ لا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اوکے اس کے جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے. ڈکلیریشن کا بیسک کنسیپٹ کیا ہے سیکشن 42 کے اندر مینشن ہوگا. اور پھر اگر ڈکلیریشن ڈرافٹ کرنا ہے تو ڈرافٹ کس پیرامیٹرز کے مطابق کرنا ہے، آرڈر 6 آرڈر 7 یہ سے ریلیونٹ ہے، اور اس پر جواب دعویٰ دینا ہے تو آرڈر 6 آرڈر 8 وہ سے ریلیٹڈ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو اپنی ٹائم ٹو ٹائم جو دیکھنی ہوں گی. اب ایک اسپیشل لا کے جو وہ آپ کا فیملی لا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسٹ آف فیملی لا 1961 کے تحت جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں ایک وائف کے یا ایک ہسبینڈ کے ٹوورڈز ایچ ادر ریگارڈنگ دیئر میٹریمونیل لائف، جو ازواجی زندگی ہے اس کے حوالے سے which are being incorporated in Muslim family law 1961. And if anybody feel aggrieved from the act or the conduct of the other party,
that we approach to the family code, and the family code governs proceeding and the procedure adopted are mentioned and incorporated or legislated in the West Pakistan Family Code Act 1964. उसके तहत जो अपना बिजनेस जो है रन करती है, उसी के तहत फैमिली कोड जो कॉन्स्टिट्यूट होती है और उसी के तहत जो अपने मैटर को एडजुडिकेट करती है। तो आपको जो है वो फैमिली साइड पे क्या मैंने मुमकिन जितने दावे थे वो यहाँ आपके सामने लिखे थे, उनमें से कोई एक दावा जो वो आज हम देख सकते हैं। फैमिली कोड के अंदर एक जो आय जिंदगी होती है उसमें किस तरह की कंट्रोवर्सी बन सकती है। सबसे पहले तो हमारे जहन में ये बात खाका होनी चाहिए, ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। नंबर 1 ये हो सकता है कि हाँ मैं खर्चा नहीं दे रहा है तो बीवी को खर्चा लेना है। मैं जो मुकर्रर हुआ था एट टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज, जब शादी हुई थी तो मैं मुकर्रर हुआ था मैं नहीं दे रहा है, ये सूरत हो सकती है। वो जो मैके चली गई है नाराज हो के आ नहीं रही है वापस, खामन जो ये कहता है कि मैं खर्चा भी दे रहा हूँ, घर बात भी करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो आबाद नहीं हो जाती, तो खामन जो उसके खिलाफ जो कंजुगल राइट्स का दावा दायर कर देता है। या फिर बीवी एक और उनके दरमियान डाइवोर्स हो सकती है, या अगर उनकी ज़िंदगी अल्लाह की दी है तो के मुताबिक गुजारना मुमकिन हो तो ये खामन का राइट होता है कि उसको डाइवोर्स दे सकता है। इसी तरीके से वाइस वर्सा जो वाइफ का ये राइट इस्लाम ने उसको प्रोवाइड किया है कि अगर वो नहीं रहती चाहती, उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो गई है तो वो जो खुला का जो दावा है वो दायर कर सकती है। उसके क्या ग्राउंड है, बस ये ओनली ग्राउंड है कि वो नहीं रहना चाहती है, मेरे दिल में नफरत पैदा होगी, नफरत से बढ़कर और क्या चीज़ है, इससे बड़ा और क्या ग्राउंड हो सकता है कि बस मैं नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती, ये उसी वक्त होता है जब उसके दिल में नफरत हो जाती है। तो ये उसको कोई एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रूव करने की जरूरत, उसको ये कहना ही काफ़ी होता है कि मेरे दिल में ये नफरत हो गया वो। लेकिन उस वक्त में फिर मैं की क्या पोजीशन बनेगी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये आपके पास जब कोई फ्रीक आता है तो ये 3-4 चीज़ें, फिर अगर उनके बच्चे अगर हुए हों तो उनके दरमियान वो देखना होता है कि आया वो उनके गार्डियन जो लेने का मामला है, माँ को बनाना है, बाप को बनाना है, उसके लिए गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 डील करता है, सेक्शन 25 है उसकी, उसके अंदर जो उसके जो असूलों को लिए कायदे हैं उस पर बेतहाशी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो उसके हवाले से थ्रू आउट द कंट्री जो उसके हवाले से प्रिंसिपल लेट डाउन है, द ओनली कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमिनिंग और अपॉइंटिंग द गार्डियन ऑफ द माइनर्स इज कंसीडर्ड बाय द कोर्ट द वेलफेयर एंड वेल बीइंग एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। सिर्फ एक असूल ये नहीं है कि वाला को देना है या वाल को देना है, ये कोई असूल नहीं, कोई इसमें नेचुरल मामला नहीं है, वो दोनों उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों उसके लिए अहम है, लाजम है। लेकिन कोर्ट ये देखेगी, सिर्फ ये देखेगी कि उन बच्चों की वेलफेयर आया वादा के साथ ज़्यादा अच्छी हो सकती है या वादा के साथ अच्छी हो सकती है। ये फैक्चुअली कोर्ट के अंदर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है इस बात का कि हाँ उनका बेहतर इन्वायरमेंट है, तो वो जहाँ बेहतर इन्वायरमेंट हो वहाँ जो है वो उनको जहाँ ये बात दुरुस्त है कि जो शीरख्वार बच्चे हैं उनको जो मोस्टली वादा के हवाले किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर उनकी वेलफेयर जो है वादा के साथ जो है वो ही ज़्यादा मुमकिन है। अगर वो मदर फीडिंग पे हैं तो फिर भी ये बात है कि उनकी वादा के साथ, और अगर मदर फीडिंग पे वो नहीं है तो भी वो है उनकी जो केयरिंग है वो इतनी सेंसिटिव नेचर की होती है कि वो वादा के अलावा शायद करनी दूसरों के लिए नामुमकिन तो नहीं होती, लेकिन यह कि बहुत मुश्किल होती है ज़रूर। इसलिए जो कोर्ट्स कंसिडर करती है कि वो ऐसे सूरत में बच्चे जो है वो हाँ बच्चे अगर थोड़े बड़े हो जाए तो फिर जो है वो उनकी विश और विल और उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जज्बात हैं, उनको भी कंसिडर कोर्ट करती है, उनकी जो विश है उनको भी पूछा जाता है, लाजम इस चीज़ को जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। ये मुमकिन जो चंद एक चीज़ें हैं कि जो दावे जो मुख्तलिफ सूरतों में बन सकते हैं, तो इनको जो अब हमने देखना है आने वाले वक्त में। तो एक जो मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें फैमिली लॉ के अंदर एक ऑप्शन और है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे तब भी, और जब आप अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाद सूरतों में आप 3-4 चीज़ें इकट्ठी मांग सकते हैं कोर्ट से। मिसाल के तौर पर एक खातून जो है वो उसको मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा है, उसके बच्चों को भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, उसको जो है वो सामान जहेज भी नहीं दे रहा है खामन, उसका जो महर था वो भी उसको नहीं दे रहा है, तो वो एक ही दावे के अंदर उसको अलग अलग दावे याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक ही दावा जो है वो उसके अंदर अब मेंटेनेंस भी मांग सकती है, उसके अंदर जो है वो मांग सकती है खुला भी, सॉरी महर भी मांग सकती है, और उसमें अंदर जो है वो अपना सामान जहेज भी मांग सकती है और अपना मेंटेनेंस भी मांग सकती है। और अगर कोई और खर्चा है जिस तरह के इसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस होते हैं, सम टाइम जो हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह होता है कि खातून जो वो बिफोर डिलीवरी ही वो मैके चली जाती है,
ان کے درمیان کنٹروورسی بنتی ہے تو وہ بھی وہ کلیم کر سکتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں. پروپوزیشن اس طریقے سے بنائی جا سکتی ہے کہ آپ اس طریقے سے دعویٰ ڈرافٹ کرنا ہے, ایک پروپوزیشن دیتے ہیں اور کہیں اس پر دعویٰ ڈرافٹ کریں, یا دعویٰ دیتے ہیں کہ اس پر جو دعویٰ ڈرافٹ کریں. یہ مختلف جو کیفیت ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ایک جو دعویٰ ہے جسٹیفیکیشن آف میرج کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, وہ اور خلا, ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بیسک اسٹرکچر تھوڑا سا میں بفور گوئنگ ٹو ڈرافٹ اینی پلان میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو ناؤ ہو اور تھوڑا سا آپ کو جو کنسیپٹ ہے وہ اس حوالے سے کلیئر ہو. ایک جو دعویٰ ہے جسٹیفیکیشن اور خلا, سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج اینڈ جسٹیفیکیشن آف میرج, ان میں کیا فرق ہے کہ جو خلا ہے بیسیکلی اس کے اندر آپ نکاح کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ مانتے ہوتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا, سالنائے ہوا تھا, لیکن اب وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو وہ نفرت پیدا کیا, وہ اپنے خاموں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو یہ ہے آپ کا ڈیزولیشن آف میرج اور بیسس آف خلا. ویئر جسٹیفیکیشن آف میرج آپ نکاح کو نہیں مانتے, آپ فرام اب ایشو یہ مانتے ہیں کہ یہ نکاح ہی غلط ہے, یہ یا تو مجھ سے جبرن سائن کروائے گئے یا سائن میں نے کیے ہی نہیں, کسی نے میرے سائن کر دیے, میں نے انگوٹھا لگایا ہی نہیں, خاتون یہ کہتی ہے کسی نے میرا انگوٹھا لگا دیا, مجھے نہیں پتا کس نے لگایا, لیکن اس خاموشی کے بندہ ہے, اس نے ایک نکاح نامہ اٹھایا ہوا ہے جس کی بنیاد پر مجھے اپنی بیوی اور کلیم کرتا ہے. اس نکاح نامے کو باطل قرار دیا جائے, اس کو منسوخ کر تصور کیا جائے تاکہ وہ مجھے اپنا بیوی اور کلیم نہ کرے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے جسٹیفیکیشن آف میرج اور ڈیزولیشن آف میرج کے اندر. ایک بات اور آپ کو بتاؤں, جس طریقے سے وہ جو پیکنگ جوریڈکشن اور وہ جو ٹیریٹوریل جوریڈکشن اور یہ اتنے لمبے چوڑے معاملات ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. اس میں جو خاتون ہے, اس میں جو اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس نے اس کی لیجسلیشن کرتے ہوئے بھی, قانون سازی کرتے ہوئے بھی, اور کورٹ نے وائل ایڈجوڈیکیٹنگ دا میٹر اس کے اندر ایک ریلیکس اور آسان فلیکسیبل جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ کورٹ میں کسی جگہ بھی کورٹ جو اندر فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے. خاتون کا یہ آپشن ہے, خاتون کی فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے چونکہ وہ سب سے نازک ہے, اور کورٹ جو ہے وہ اس کو زیادہ اس حوالے سے ایز اے میٹر آف رائٹ تو ان کو برابر تصور کرے گی, لیکن فیزیبلٹی کے اعتبار سے کورٹ اور اسٹیٹ اس چیز کا زیادہ خاطر رکھے گی, اس چیز کا زیادہ خیال رکھے گی کہ جہاں عورت کو کنوینئنٹ ہو. عورت اگر فرض کیا دونوں ازواجی جوڑا جو پنڈی میں رہتا تھا اور وہ جو ناراض ہو کر لاہور اپنے پیرنٹس کے پاس چلے گی تو لاہور دعویٰ دائر کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعویٰ یہاں ہوا تھا, نکاح یہاں ہوا تھا, آباد جہاں تھے تو اس کو دعویٰ پنڈی میں کرنا چاہیے. تو یہ گراؤنڈ نہیں ہے جہاں اس کو فیزیبل ہو. اسی طریقے سے جو کورٹ فیس والا معاملہ ہے, فیملی کورٹ جو ہے وہ کورٹ فیس کے معاملات سے ایگزمپٹڈ ہے. اس میں جو میکسیمم کورٹ فیس لگتی ہے وہ 15 روپے لگتی ہے, دعوے پر آپ نے 15 روپے کی کورٹ فیس لگانی ہوتی ہے. باقی چونکہ یہ فیملی میٹر ہوتا ہے, آئلی معاملات ہوتے ہیں, ان کے اندر جو ہے اس کو نہیں کیا جاتا, کورٹ فیس کا جو معاملہ ہے اس چیز کو ایگزامپل سمجھا جاتا ہے. تو دیز آر دی تھنگس انشاءاللہ عزیز. اب یہ کچھ فیملی دعوے اور کچھ سول دعوے اور کچھ جواب دعوے میں انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے اندر سجلہ کالج کی مینجمنٹ کے حوالے کروں گا. وہ اس کی ویب سائٹ پر انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. وہاں سے یہ سیمپل آپ فیملی سائٹ سے بھی دیکھ لیجیے گا, سول سائٹ سے بھی دیکھ لیجیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا کنوینسنگ کے حوالے سے ہوگا. آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کوشچن کوئی کوئری ہوگی تو یو کین پٹ یور کوشچن ان دی واٹس ایپ کنسرننگ گروپ اینڈ آئی ول ریسپونڈ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.